ہم حقیقت میں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو زبردست سی چیز بتائیں۔ آج ان تمام نوجوانوں کے لیے ویڈیو خاص طور پر ہے، اس کو غور سے سنیں جو گناہوں کو حقیقتاً چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑے مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 6 نصیحتیں کی اور ان 6 نصیحتوں کے ذریعے سمجھایا کہ بیٹا ان 6 باتوں کو ہمیشہ گناہ کے وقت ذہن میں رکھنا۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ کہنے لگے بیٹا جب بھی دل چاہے کہ میں پالنے والے کو ناراض کروں، شیطان خالق اور مالک کی نافرمانی میں لگانا چاہے، تو پھر تم ایک کام کرنا کہ تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، اس کی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، پھر بے شک تم گناہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ساری دنیا اللہ کی ہے، میں اس کی نعمتیں کھانا چھوڑ دوں، سب کچھ اللہ کا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمانے لگے جب یہ نہیں ہو سکتا تو تم خود سوچو کہ تم پالنے والے کا رزق کھا رہے ہو اور ناراض بھی اس کو کرو، ایسا تو کتا بھی نہیں کرتا اور ایسا وفادار گھوڑا بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہ ربی احسن مثوایا، اے زلیخا میں ایسے رب کو ناراض کروں جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں مجھ پر موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے، میں اس کو کیسے ناراض کر سکوں؟ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے تو سوچے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیں، پھر بے شک تم اللہ کو ناراض کر لو۔ پہلی نصیحت کی۔ اور دوسری نصیحت کی کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت سے تم نکل جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا حضرت مشرق مغرب شمال جنوب وہ تو سب اللہ کا ہے، اللہ کی زمین سے تو میں نکل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کہنے لگے بیٹا تو پھر جس رب کی زمین پر تم گناہ کرو گے وہ زمین قرآن قیامت کے دن گواہی دے گی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین تک گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میری اس زمین پر فلاں فلاں آپ کی نافرمانی کی۔ پھر کہنے لگے بیٹا جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، تیسری میری نصیحت یہ ہے کہ ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو وہ نوجوان جواب میں کہنے لگا حضرت تو عرب دان تھے، قرآن کو تو بچہ بھی جانتا تھا، بوڑھا بھی جانتا تھا۔ کہنے لگا حضرت اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو کہنے لگے حضرت اللہ تو ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے تو چھپ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت سلیمان رحمہ اللہ بڑا عجیب ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا دل چاہے تو تم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تم بہت بڑے جرت مند ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی تم اس کو ناراض کر رہے ہو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا اس لیے تم گناہ کر رہے ہو تو تم تو اسی وقت ایمان سے نکل گئے، تم تو کافر ہو چکے ہو۔ دونوں میں سے ایک حال ضرور ہوگا۔ تو اس بچے سے کہنے لگے بیٹا جب بھی گناہ کا خیال آئے یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ۔ اسی طرح پھر چوتھی نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچنا کہ اگر اسی وقت موت کا فرشتہ گناہ کی حالت میں آ گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے یا زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو فرمانے لگے کیا موت کے وقت تم فرشتے کو دور کر سکو گے کہ گناہ کی حالت میں تمہیں موت آ جائے تو تم فرشتے کو کہہ سکو گے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آنا؟ کہے گا نہیں حضرت یہ تو میں نہیں کہہ سکوں گا۔ تو بولا اس لیے پالنے والے جب بھی گناہ کا خیال آئے سوچو اگر میری اس حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا۔ اچھا پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 5ویں نصیحت کی کہ بیٹا گناہ جو ہے عذاب قبر کو کھینچتا ہے، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جب تم پر قبر میں عذاب ہوگا تو کیا تم منکر نکیر کو، عذاب دینے والے فرشتوں کو اپنے سے دور کر سکو گے؟ کہنے لگے حضرت میں تو نہیں دور کر سکوں گا۔ تو پھر فرمانے لگے گناہ کا خیال بھی دل سے نکال دو، ورنہ فرشتوں کے جو ہتھوڑے ہیں ان ہتھوڑوں کی پٹائی کے لیے تم تیار رہنا اور قبر کی آگ کے لیے تم تیار رہنا، کیونکہ تمہارے لیے قبر میں آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا۔ پھر چھٹی اس کو نصیحت کی، کہنے لگے بیٹا جب بھی گناہ کا خیال آئے یہ سوچنا کہ گناہ جہنم کے قریب کرتا ہے اور جنت سے دور کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے جب تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہو تو تم فرشتوں سے کہنا کہ نہیں مجھے جنت میں لے جاؤ۔ کہنے لگے میں تو یہ نہیں کہہ سکوں گا۔ تو پھر فرمانے لگے کہ پھر تم گناہ سے بچ کر جنتیوں والے کام کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے خوف سے ڈرا گناہوں سے بچا اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو جب اس نوجوان کو یہ نصیحتیں کی کہنے لگا حضرت آپ کی بات میرے دل میں لگ گئی، اللہ کرے یہ بات جو نوجوان سن رہے ہیں ان کے دل میں بھی لگ جائے کہ بھائی جتنا بھی نافرمانی کر لو گناہ جو ہے نا یاد رکھو، ایک گناہ زندگی بھر یہ الفاظ یاد رکھنا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک
एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आप ये सोचो कि आज मैं फलां फिल्म देख लूं, फलां लड़की से गुनाह कर लूं, फिर मुझे सब्र आ जाएगा, नहीं, नामुमकिन है। हमारे बड़े कहते हैं ये ऐसे ही है कि एक बंदा जो है पेट्रोल और आग को करीब करे और कहे कि इन दोनों को मिलाने से आग नहीं लगेगी, तो ऐसे ही नामुमकिन है एक बंदा गुनाह पे गुनाह करे और कहे कि इस गुनाह को करके मेरी आग बुझ जाएगी, फिर मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो ये इस तरह करते करते हजारों नहीं लाखों लोग दुनिया से चले गए। शैतान क्या करता है, वो गुनाह की जो है ना बस कहता है अभी आखिरी दफा कर लो, आखिरी दफा का बहाना करते करते वो बंदा कब्र में चला जाता है। तो कोशिश करें। फिर वो नौजवान ने जो है ना कहने लगा हज़रत आज से मैं सच्ची तौबा करता हूँ। वो रोने लगा कि आज के बाद मैं पालने वाले को नाराज नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि आपको अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए तो हमें क्या करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि जो मेरी मोहब्बत या मेरे खौफ में गुनाहों से बचेगा, अल्लाह कह रहा है मेरा वादा है कि मैं उसको अपना दोस्त बना लूंगा। और एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि जो तौबा करता है अल्लाह कहता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शराइत लिखी है कि आज़म कर ले कि अल्लाह आज के बाद आपको नाराज नहीं करूंगा। पहला निदामत, दूसरा आज़म कर ले कि आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, तीसरा अय्यकला अनिल मासिया, उस गुनाह से अलहदा हो जाए। ये नहीं कि वो सारे असबाब भी रखे हुए हैं और लड़की से कांटेक्ट भी रखा हुआ है, ये आपने गुनाह की प्लानिंग जारी रखी हुई है, ये तौबा नहीं है, तौबा का मजाक है। तौबा ये है कि आप सारे रास्ते खत्म कर दो, ऐसे दोस्तों की गली से भी गुजरना छोड़ दो जो आपका हाथ पकड़ के आपको गुनाह की वादी में लेके जा सकते हैं। और चौथी शर्त कौन सी है तौबा की, किसी का हक मारा हो तो उसका हक लौटाएं। तो मेरा अजीजों, आज जो है सच्ची पक्की तौबा करें कि अल्लाह आज के बाद मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। कुरान की एक आयत है, एक नौजवान एक दफा मुझे कहने लगा कि बस मौलाना आप दुआ करें कि बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे तौबा की, और तौबा की तौफीक मिल जाए। जिस दिन तौफीक मिल गई मैं गुनाह छोड़ दूंगा। मैंने उसको कुरान की एक आयत सुनाई, और ये आप सबके लिए भी है जिनके दिमाग में ये शैतानी वसवसा आ रहा है। कुरान में अल्लाह कहते हैं वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह कह रहा है मुझसे पूछ के गिरता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप जितने भी बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह चाहता है कि आप उसके महबूब बन जाओ, आप उसके दोस्त बन जाओ। उसके लिए आपको गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा दीदो, कोशिश करें कि आप चाहते हैं कि आपके जरिए हजारों लोग तौबा करें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपके फैलाने से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आएंगे नहीं लोगों को तबलीग के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, हम सब के जिम्मे है। तो इसको जितना आप फैलाएंगे, क्या पता एक बंदा नमाजी बन गया, गुनाह छोड़ दिए, सारा उसकी जिंदगी का खाता आपके खाते में चला जाएगा।